رسم ختم ہونے کے بعد دونوں دلہنیں اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ حوریہ نے ابھی ڈریس چینج کرنے کے بارے میں سوچا تھا جبکہ دھڑکن اپنے دوپٹے اور جیولری کے ساتھ بری طرح سے الجھ کر رہ گئی۔ حوریہ جو اپنی جیولری اتارنے کے بعد اس کے لیے واپس آنے والی تھی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ حوریہ دیدہ اب آج یہ کہاں رہ گئیں؟ خدا کے لیے مجھے بچائیں، یہ دوپٹہ نہیں پورا پنجرا ہے، میں تو قید ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑاتے یہ بھی نہ دیکھ پائی کہ اس کے قریب کون آیا، جبکہ اس کے دوپٹے سے ساری سیفٹی پن ہٹانے کے بعد دھڑکن اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ دیدہ یہ بھی اتاریں، وہ گلے کے ہار کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کردم شاہ نے بہت غور سے اس کا حسین سراپا دیکھا تھا۔ وہ بے پناہ حسین تھی، شاید وہ اس سے زیادہ حسین وہ پہلے کبھی نہ لگی تھی۔ مطلب نکاح کے 2 بولوں نے اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے گلے کا ہار نکالا اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر شیشے پہ پڑی تو دھڑکن بھکلا کر رہ گئی۔ کردم سی آپ؟ اس کی زبان سے الفاظ اٹک اٹک کر نکلے تھے۔ ہاں میں سب لوگوں کی وجہ سے ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا تمہیں، لیکن میں نے نوٹ کیا ہے تم نے مجھے کافی غور سے دیکھا ہے۔ خیر یہ بتاؤ کہ ہم دونوں ساتھ کیسے لگتے ہیں؟ وہ آئینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تمہاری ہائٹ بہت کم ہے۔ خیر وہ میں کھینچ کر لمبی کر لوں گا، کردم نے مسکرا کر کہا تو دھڑکن نے اسے گھور کر دیکھا۔ مذاق تھا یار، وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ آپ مذاق بھی کرتے ہیں؟ دھڑکن نے پوچھا۔ اب میں کیا کیا کرتا ہوں یہ تو تمہیں کل رات ہی پتہ چلے گا۔ کردم نے بڑے حق سے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے چوہا۔ حوریہ سے کیا کہہ رہی تھی تم کہ میں رومانٹک نہیں ہوں، بورنگ ہوں؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ میرا آج یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن پھر سوچا کیوں نہ تمہیں ثبوت دے دوں رومانٹک ہونے کا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنے ہونٹ اس کے خوبصورت نرم لبوں پہ رکھ دیے۔ دھڑکن نے پیچھے ہٹنے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کردم نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکا اس کی خوشبو کو اپنے سینے میں اتار رہا تھا۔ وہ اس سے مکمل بے بس کر چکا تھا، اس کی پکڑ میں وہ ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ کیسا لگا پہلا رومانٹک ڈوز؟ کردم نے پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش میں نظریں جھکا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہے، یہ تو ٹریلر تھا بیبی، فلم میں کل دکھاؤں گا، تیار رہنا، یہ نازک مزاجی نہیں چلے گی۔ وہ اس کی کپکپاہٹ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ویلکم ٹو مائی لائف۔ وہ اس کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا ہوا باہر چلا گیا، جبکہ دھڑکن نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہی کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب اسے حوریہ کا انتظار بالکل نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ تو ضرورت سے زیادہ رومانٹک ہے، دھڑکن نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، پھر خود ہی شرما کے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ مقدم شاہ مسلسل 1 گھنٹے سے حوریہ کا کمرے میں آنے کا ویٹ کر رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ حوریہ کا نہ آنا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ اب تک کیوں نہیں آئی؟ وہ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتا مسلسل اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا تھا۔ حوریہ اگر آج تو میرے کمرے میں نہ آئی تو تمہیں یہ رات بہت بھاری پڑے گی، وہ مسلسل ٹہلتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ تمہارے پاس یہ آخری آدھا گھنٹہ ہے حوریہ، اگر تم اس آدھے گھنٹے میں نہیں آئی تو پھر مجھے مجبوراً آنا پڑے گا۔ وہ خود سے اسے ٹائم دے رہا تھا، اور پھر اسی طرح سے ٹہلتے ٹہلتے یہ آدھا گھنٹہ بھی گزر گیا۔ تمہارا وقت ختم ہوا حوریہ، اور آج کی رات اپنے شوہر کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بڑبڑایا تھا، لیکن اپنے کمرے کے کچھ فاصلے پر سویرا کو دیکھ کے وہ وہیں رک گیا۔ اس رات اسے ٹکرانے سے پہلے اور بعد میں دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ تو اس کے آنے پر بھی اسے ملا تک نہ تھا۔ مقدم شاہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، سویرا اس کے قریب آ کر کہنے لگی۔ ہم صبح بات کریں گے۔ وہ اگنور کرتا آگے جانے لگا۔ اس کے اس انداز پہ سویرا سلک اٹھی۔ کوئی اسے اس طرح سے اگنور کرے اسے ہرگز گوارا نہ تھا۔ میری بات ضروری ہے، شاید آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے، حوریہ کس کی بیٹی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شادی جس لڑکی سے ہوئی ہے اس کا باپ تایا سنگھ کا قاتل ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے اس کے باپ نے کیا کیا نہیں کیا اس خاندان کے ساتھ؟ سویرا نے دادا سنگھ اور ملک کی باتیں سن لی تھیں، اور یہی سوچا تھا کہ اس راز کے ذریعے وہ مقدم کے دل میں حوریہ کے لیے نفرت پیدا کرے گی۔ آپ کو پتہ ہے آج وہ شخص یہاں بھی آیا تھا حوریہ کی نکاح میں شامل ہونے کے لیے، لیکن دادا سنگھ نے اسے نکال دیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے؟ مجھے سب کچھ پتہ ہے اس بارے میں، سب کچھ جانتا ہوں میں، اس خاندان کا کوئی بھی راز مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک بات سویرا جو تمہیں بھی بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حوریہ ملک کی بیٹی نہیں بلکہ مقدم شاہ کی بیوی ہے، اور اس گھر میں اس کی حیثیت وہی ہے جو مقدم شاہ کی بیوی کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ دادا سنگھ کی سب سے لاڈلی بیٹی کی آخری نشانی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں شاید یہ جان کر کہ حوریہ ملک کی بیٹی ہے تمہیں افسوس ہوا ہوگا، لیکن وہ صرف ہمارے دشمن کا خون نہیں ہے سویرا، وہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے۔
مقدم کو لگا شاید اپنے خاندان کے قاتل کے بارے میں سن کر سویرا کو دکھ ہوا ہے، اسی لیے اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ سویرا کو لگ رہا تھا کہ یہ باتیں جان کے مقدم غصے میں حوریہ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کرے گا، تو یہ صرف اس کی سوچ ہی رہ گئی، کیونکہ یہ بات اس کے لیے کوئی نئی نہ تھی۔ کیا مجھے وہاں جانا چاہیے؟ حوریہ نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، پتہ نہیں مقدم سے میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہوئے واپس بیٹھ گئی۔ لیکن اگر میں نہ گئی تو وہ پھر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے آگے کنواں پیچھے کھائی نظر آ رہی تھی، دونوں ہی طرف سے اپنا نقصان، لیکن بعد میں اپنا نقصان کروانے سے بہتر تھا کہ پہلے سب کچھ ٹھیک کر دے۔ لیکن اگر مقدم صاحب نے کچھ ایسا ویسا کیا تو؟ ہاں تو کیا ہوا، وہ میرے شوہر ہیں، وہ خود کو جواب دیتی پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن ابھی میری رخصتی تو نہیں ہوئی نا، لیکن نکاح تو ہو گیا ہے، کبھی اس کا دل ہاں اور کبھی نہ کر رہا تھا۔ اگر مقدم صاحب خود یہاں آ گئے تو پھر تیرا بیڑا غرق ہوگا حوریہ۔ مجھے مقدم صاحب کو غصہ بالکل نہیں دلانا چاہیے، مجھے جانا چاہیے ان کے کمرے میں۔ خود سے فیصلہ کرتے ہوئے اٹھی تو اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ خود ہاں نہ سی کیفیت میں اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی، لیکن سامنے دیکھتے ہی اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا صاحب؟ ملک یہاں آیا تھا؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کردم کو ملک کے بارے میں سوچ کے ہی غصہ آنے لگا۔ کردم سے اپنا غصہ کنٹرول کریں، آج کی تاریخ میں اس شخص کے لیے یہی شکست کافی ہے کہ اس کی بیٹی کے نکاح میں شامل نہیں کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے حوریہ کو کبھی اس کی اولاد نہیں مانا، کبھی اس سے ملنے نہیں دیا، لیکن سچ یہ بدل تو نہیں سکتا کہ حوریہ اس کا خون ہے، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے دادا صاحب کہ حوریہ صرف اس کا ہی نہیں بلکہ پھپھو صاحب کا بھی خون ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حوریہ کی زندگی اس شخص کے حوالے کبھی نہیں کریں گے۔ حوریہ اس گھر کی بیٹی ہے۔ دادا صاحب جانتے تھے کہ کردم شاہ کے سامنے ملک کا ذکر بھی غلط ہے، اس شخص کے نام پر وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا۔ آج انہوں نے کردم کو یہاں درکن کے بارے میں پوچھنے کے لیے بلایا تھا، لیکن کسی نوکر نے یہاں آتے ہوئے اسے یہ بتا دیا کہ ملک حویلی آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت غصے میں تھا۔ ملک کے سامنے تو وہ کہہ آئے تھے کہ وہ جیت گئے ہیں، لیکن یہ بھی بات سچ تھی کہ آج ملک کو دیکھ کر ان کے پرانے سارے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ کردم ہم نے آپ کو یہاں کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا، اور آپ ہیں کہ دشمن کو لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس آدمی کا ذکر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی خوشی آپ کے ساتھ منائیں۔ کردم شاہ جانتا تھا کہ آج اس کے دادا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے فی الحال وہ بھی ملک کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہیں آپ نے کیوں بلایا ہے؟ وہ تھوڑا نارمل انداز میں پوچھنے لگا۔ ہم نے یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ تمہیں دھڑکن پسند تو ہے؟ میرا مطلب ہے کہیں تائشہ کے لیے تمہارے دل میں جذبات تو نہیں؟ اس دن تائشہ کا نام ہٹا کر جب ہم نے دھڑکن کا نام لیا تو تمہارا چہرہ بے تاثر تھا، ہمیں تمہارے چہرے پہ کہیں پر بھی اس کے لیے محبت نظر نہیں آئی۔ ہم جانتے ہیں کہ جذبات میں بہہ کر ہم نے تائشہ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، لیکن بہت جلد ہم اسے پیار سے بٹھا کر سمجھائیں گے تو وہ ہماری بات سمجھ جائے گی، بہت سمجھدار بچی ہے۔ لیکن ہمیں ڈر ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی نا؟ دادا صاحب نے اسے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ دھڑکن کا معصوم چہرہ ایک بار پھر سے نظروں کے سامنے لہرایا تھا، وہ جو نکاح کے بعد محبت پر یقین رکھتا تھا، آج دل سے اس بات پر ایمان بھی لے آیا تھا۔ آپ کا ڈر بالکل بے مقصد تھا دادا صاحب، آپ کی پسند میری پسند۔ وہ لڑکی جو شادی سے پہلے ہی اپنے آپ کو اس کی پسند میں ڈال چکی تھی، وہ اسے کیسے پسند نہ آتی؟ اور کوئی سوال؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو دادا صاحب نے نام میں گردن ہلائی۔ جاؤ آرام کرو، کل شادی ہے تمہاری۔ دادا صاحب نے خوشی سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تو تائشہ؟ تم لوگ چودھری کے پاس کیوں گئی تھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر اس بارے میں کردم و مقدم کو پتہ چل گیا تو؟ ایسا کیسے کر سکتی ہے تو؟ رضوانہ تو غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی۔ مجھے سویرا دیدا نے جو بولا وہ میں نے کر دیا اماں صاحب، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ میں نے نانا صاحب کے کمرے سے اس زمین کی اوریجنل پیپر چودھری کو دے دیے، لیکن میں نے سویرا دیدا کے کہنے پر ایسا کیا۔ انہوں نے کہا کہ چودھری ہماری مدد کرے گا تو کردم صاحب کا اس دھڑکن سے نکاح رک جائے گا، اور اگر نکاح رک گیا تو ان کی شادی مجھ سے ہو جائے گی۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا تھا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اب کیا ہوگا؟ آج نہیں تو کل یہ بات کردم صاحب کو پتہ چل جائے گی، پھر وہ کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ ہمارے خاندان میں مرد بس ایک ہی بار شادی کرتا ہے، اور کردم شاہ کا نکاح ہو چکا ہے، اس بات کو قبول کرو، وہ اب تجھے کبھی نہیں اپنائے گا۔ بھول جاؤ اسے اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اب کیا ہوگا؟ آج نہیں تو کل یہ بات کردم صاحب کو پتہ چل جائے گی، پھر وہ کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ ہمارے خاندان میں مرد بس ایک ہی بار شادی کرتا ہے، اور کردم شاہ کا نکاح ہو چکا ہے، اس بات کو قبول کرو، وہ اب تجھے کبھی نہیں اپنائے گا۔ بھول جاؤ اسے اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ تجھے اندازہ بھی ہے جو غلطی تو نے کی ہے وہ کیا رنگ لائے گی، اور اس زمین پر بچیوں کا سکون نہیں بنے گا۔ اگر اوریجنل پیپر چودھری کے پاس چلے گئے ہیں تو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی تائشہ، لیکن میں نے جو کچھ کیا وہ سب سویرا دیدا نے کہا تھا، تائشہ نے اماں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن تیری اس بات کو کون قبول کرے گا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے کہنے پر کیا؟ کیا تو اپنی عقل نہیں رکھتی تھی؟ رضوانہ کو پریشانی کھائی جا رہی تھی۔
جبکہ تائشہ کو اب اس بات کی فکر تھی کہ اگر قدم کو پتہ چل گیا کہ وہ اوریجنل پیپر چودھری تک پہنچانے میں تائشہ کا ہاتھ ہے تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پیار تو بہت دور کی بات ہے۔ اپنے سامنے مقدم شاہ کو کھڑا دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ وہ اس کے کمرے کے اندر آیا اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ تمہیں کیا کہا تھا میں نے ایک بار؟ میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ وہ آنکھوں میں سختی لیے بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سختی دیکھ کے حوریہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ قسم سے مقدم صحیح میں آ رہی تھی۔ وہ اس سے ڈرتی ہوئی اتنی جلدی میں بولی تھی کہ مقدم شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جسے وہ بڑی صفائی سے چھپا گیا۔ اچھا، مطلب عاشق کو تڑپا تڑپا کے آنے کا ارادہ تھا۔ لیکن تمہارا عاشق نہ صبر کے معاملے میں بہت کمزور ہے، اس لیے تمہارے آنے سے پہلے حاضر ہو گیا۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ مقدم سے فی الحال وہ اس طرح کی امید نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس کی باہوں میں بکھلا کر رہ گئی۔ جیولری اور میک اپ وہ صاف کر چکی تھی، لیکن مہندی کا پیلا جوڑا ابھی بھی اس کے بدن پر موجود تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کے نازک سے سراپے سے اٹھتی اپٹن اور مہندی کی خوشبو اسے بے قابو کر رہی تھی۔ اوپر سے نکاح کا جائز رشتہ اور احساس ملکیت اسے بہت کچھ کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے اس کے لبوں پر جھکا اور استحقاق سے اپنی محبت کی پہلی مہر لگائی۔ اس کی اس بے ساختہ جرأت پر حوریہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ حوریہ نے اسے دور ہٹنا چاہا، لیکن نہ تو مقدم شاہ کی گرفت اتنی ڈھیلی تھی اور نہ ہی حوریہ میں اتنی جان کہ وہ اس کے حصار سے نکل پاتی۔ حوریہ جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتی، مقدم اسے کمر سے پکڑتا اتنا ہی اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ وہ نازک سی جان بہت مشکل میں پڑ چکی تھی۔ اس کے لبوں کو ازار چھوڑتا وہ نگاہوں میں خمار لیے اس کے حسین سراپے کو اٹھائے بیڈ پر آیا۔ حوریہ کو لٹا کر خود بالکل اس کے ساتھ لیٹتا ہوا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ اب تو کوئی پابندی نہیں ہے نا؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کرتا مدہوش لہجے میں بولا۔ اب نکاح ہو گیا۔ وہ اس کی تھوڑی کو اپنے لبوں سے چھوتا اس کی سراخی دار گردن کی طرف آیا اور اپنے دہکتے ہوئے لبوں کو سراب کرنے لگا۔ نہیں، مقدم نے اس کا دوپٹہ اس کے بدن سے الگ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا حوریہ اسے تھام چکی تھی۔ مقدم شاہ نے آنکھوں میں غصے کے شرارے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت تمہاری مزاحمتیں برداشت نہیں کروں گا میں۔ تمہارے قریب آنے کی شرط تم نے نکاح رکھا تھا، جو پوری ہو چکی ہے۔ اب تم مجھے روکنے کا حق نہیں رکھتی ہو۔ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکتا ہوا سخت لہجے میں بولا۔ مقدم شاہ، نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ لبوں کو آزادی ملتے ہی حوریہ بے بسی سے بولی۔ حوریہ کی دل کی دھڑکن مقدم کے سینے میں دھڑکتا اس کا دل محسوس کر رہا تھا۔ کل تک صبر کر لیں، حوریہ نے اس کے باہوں میں قید بے بسی سے کہا تھا۔ اگر میرا جواب انکار ہوا تو؟ شاید مقدم اس سے زیادہ بے بس تھا۔ آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو چکا تھا۔ مقدم شاہ کی نظروں سے وہ آنسو بھی چھپا نہ رہا۔ وہ اس کے ایک ایک جذبات سے واقف تھا۔ مقدم نے سختی سے اس کے بال اپنے مضبوط مٹھی میں پکڑے اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب لے آیا۔ اگر تم نے کل مجھے یہ نخرے دکھائے تو میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ حوریہ ایک لفظ بھی ادا نہ کر پائی۔ مقدم نے اسے پھینکنے والے انداز میں خود سے دور کیا تھا۔ نظریں صاف اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھیں، لیکن حوریہ میں نہ تو اسے روکنے کی ہمت تھی اور نہ ہی اپنی تربیت کو شرمندہ کرنے کا حوصلہ۔ میں کل آپ کو منا لوں کہ مقدم صحیح۔ اس کے جانے کے بعد حوریہ خاموشی سے اٹھی اور دروازہ بند کیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے منا لے گی، لیکن مقدم کا غصے میں جانا اچھا نہ لگا تھا۔ آج جن کی رخصتی تھی، قدم کی کل والی حرکت کے بعد دھڑکن اس حد تک ڈری ہوئی تھی کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت بھی قدم اسے نظروں کے حصار میں لیے اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، جبکہ دھڑکن اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں نگاہیں اٹھا کر قدم کو دیکھتی اور ہر بار اسے خود کو دیکھتا پا کر نگاہیں جھکا لیتی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، جبکہ وہ اسے خود دیکھتا پا کر مسکرا رہا تھا۔ اپنی شادی پر بھی قدم بیچارہ سب کچھ اکیلے سنبھال رہا تھا۔ مقدم نہ جانے کہاں تھا۔ صبح اسے کہہ کر گیا تھا کہ تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، لیکن وہ کیا کہاں، یہ سوچ سوچ کر قدم پریشان ہو چکا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دھنوں کو لا کر باہر بٹھایا گیا تھا۔ نہ جانے مقدم کہاں تھا۔ کل رات کے بعد تو وہ حوریہ کو کہیں نظر نہ آیا۔ شاید وہ اس سے بہت غصہ تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ حوریہ کو نکاح کے بعد اس کے قریب آنے میں کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن پھر بھی کل رات مقدم کے اس کے قریب آنے پہ حوریہ نے اسے خود سے دور کر دیا۔ ٹھیک ہے، حوریہ اس کی بیوی تھی، لیکن ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسے عزت کے ساتھ مقدم کے کمرے تک رخصت نہیں کیا گیا تھا۔ وہ کسے جاتی اس کے قریب؟ مقدم شاہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے جذبات کی قدر نہیں کرتی۔ حوریہ کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن مقدم جس طرح رات غصے سے اس کے کمرے سے گیا تھا، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تائشہ، اگر یہ بات تم نے اسے بتا دی تو وہ کیا کرے گا؟
تائشہ نے ابھی سویرا کو آ کر کہا تھا کہ وہ کردم کو یہ بات بتا دے گی کہ وہ فائل چودھری تک ان دونوں نے پہنچائی۔ نہیں سویرا دیدا، مجھے یہ بات کردم سے تو بتانی ہوگی کہ وہ فائل چودھری تک پہنچانے والی میں ہوں، نہیں تو وہ بعد میں مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور ابھی معاف کر دے گا؟ نہیں نا، وہ اپنی شادی والے دن ہی ہمیں شوٹ کر دے گا۔ تھوڑا صبر کر لو، میں نے تمہارے لیے بہت خاص پلاننگ کر کے رکھی ہے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم دھڑکن کو ڈرا نہیں پاؤ گی، اس لیے اس بار جو میں نے پلاننگ کی ہے اس سے کردم کبھی دھڑکن کے نزدیک نہیں جا پائے گا۔ ایسا کیا ہے آپ نے اب؟ تائشہ کو سویرا پر بالکل بھی یقین نہ تھا۔ تائشہ اور سویرا کی ساری پلاننگ فیل ہوئی تھی۔ کردم اور دھڑکن کا نکاح ہو گیا تھا تو اب ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنا ناممکن تھا۔ تائشہ یہ بات سمجھ رہی تھی، لیکن سویرا کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا۔ تم دیکھتی جاؤ تائشہ، تم نے تو میرا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی تائشہ۔ شاطرانہ انداز میں مسکراتی سویرا آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ تائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سویرا نے کیا سوچا ہے۔ رخصتی کا وقت ہو چکا تھا، لیکن نہ جانے مقدم کہاں تھا۔ دادا سے 2-3 بار اس سے فون کر چکے تھے، لیکن ہر بار ایک ہی جواب ملتا کہ اس کا فون بند ہے۔ اب دادا سے کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ آخر مقدم گیا تو گیا کہاں؟ میں ڈیرے پر چکر لگا کے آؤں۔ وہ 2-3 لوگوں کو ڈیرے پر بھیج چکے تھے، لیکن مقدم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اب کردم دادا سے کی پریشانی دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں کردم، تم کہیں نہیں جا سکتے، رخصتی کا وقت ہونے والا ہے، بچیاں انتظار کر رہی ہیں، مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا کریں گے؟ کردم نے پوچھا۔ اس طرح بغیر دلہے کے دلہن کو رخصت تو نہیں کر سکتے نا، پہلے دھڑکن کی رخصتی کرتے ہیں، پھر حوریہ کے بارے میں سوچتے ہیں، دادا سے نے پریشانی سے کہا۔ مقدم اتنا غیر ذمہ دار تو کبھی نہ تھا۔ لوگوں کے بیچ میں باتیں شروع ہو چکی تھیں کہ مقدم شادی سے غائب ہے، لیکن وہ کہاں گیا ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ مقدم سے آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ مجھ سے ناراض ہو کر تو نہیں چلے گئے؟ حوریہ کو اپنے ہی اندیشے کھائے جا رہے تھے۔ اسے بار بار مقدم کا غصے سے بھرا چہرہ یاد آتا۔ نہیں مقدم صحیح، آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے، میری غلطی اتنی بڑی نہیں ہے جس کی سزا اس طرح دی جائے۔ حوریہ کے ہاتھ پر کانپنے لگے تھے۔ دھڑکن کو اکیلے رخصت کرتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ دھڑکن کی رخصتی شروع ہوتی مقدم پہنچ آیا۔ کہاں سے تم مقدم؟ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اتنی غیر ذمہ داری؟ دادا سی نے غصے سے کہا۔ دادا سی، زمین کے پیپر کسی نے حویلی سے چوری کر کے چودھری کو پہنچا دیے تھے، بس میں وہی پیپرز لینے گیا تھا۔ میرے دادا سی کا ہوا پورا نہ ہو ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ مقدم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیپرز کی طرف اشارہ کیا، جسے دیکھتے ہی سویرا اور تائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ پیپرز ہمارے روم میں تھے، وہاں سے کس نے نکالے؟ دادا سی نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ تو پتہ چل ہی جائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے تائشہ کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے دادا سی کو جواب دیا۔ اب چلے نا، میری دلہن کو کب سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ مقدم نے مسکراتے ہوئے کہا تو دادا سی نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس حلیے میں دلہن نہیں ملے گی کیا؟ مقدم نے مسکراتے ہوئے کردم کی طرف دیکھا۔ بالکل نہیں، اگر میری بہن چاہیے تو اپنا حلیہ درست کرو، کردم نے روب جھاڑتے ہوئے کہا تو مقدم مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، لیکن ایک سخت نظر تائشہ کو ڈالنا نہ بھولا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی بیٹا، تم نے تائشہ کو کردم کی نظروں میں گرنے سے بچا لیا۔ پھپھو سے آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا، لیکن تائشہ کو کہے کہ باز آ جائے، ان سب حرکتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کردم کا نکاح ہو چکا ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں بھی کچھ اور لکھا ہوگا، اسے کہیں کہ اس طرح سے ناشکری کر کے اپنا نصیب نہ بگاڑے۔ مقدم نے پھپھو سے نرم لہجے میں بات کی تھی، لیکن تائشہ پر اس سے ابھی بھی بہت غصہ تھا، جو کردم کے لیے اپنے نانا کا خواب اس طرح سے کسی کے حوالے کر رہی تھی۔